ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم دعا کا سرات کام آ رہا ہے خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے یہ کس ذات برحق کی ہے آمد آمد فرشتوں کا پیغام سلام آ رہا ہے یہ کون انسان کامل زمین پر بسد عزتوں احترام آ رہا ہے غلاموں یتیموں کی بگڑی بنانے کوئی مونی سے خاصو عام آ رہا ہے بشارت رسولوں نے دیا کہ جس کی وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے وہ لے کر خدا کا پیام آ رہا ہے آپ لوگ تھک چکے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے یہ دیکھیں سمجھ میں آ گیا بالکل بائی پاس مجمع جا رہا ہے دھیان سے سنیے گا دماغ کو ٹٹول رہا ہوں آپ لوگ ہندوستان میں ہیں یا قبرستان پہنچ گئے ہندوستان میں رہیں گے تو دعا دیں گے قبرستان پہنچیں گے سیدھے جنازہ پڑھ کر کے چلے جائیں دھیان سے سنیے گا 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے رمضان کا مہینہ بالکل آ رہا ہے روزہ رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ایک پوٹلی دوائی رکھ کر کے دھوکہ دیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیے سمجھ میں آ رہا ہے دھیان سے سنیے گا رمضان میں ہم لوگ 3 غلطی کرتے ہیں وہ 3 غلطی کیا ہے پہلی اور دوسری تیسری میرا پہلا سوال دوسرا سوال ہے صدقہ دینے والے زکوٰۃ دینے والے 3 غلطی کرتے ہیں وہ 3 غلطی کی وجہ سے صدقہ بھی قبول نہیں زکوٰۃ بھی قبول نہیں وہ 3 غلطی کیا ہے پہلی اور دوسری تیسری اور آخری سوال آپ سے ہے 3 خطرناک مسئلے ہیں دھیان نہ ہو تو ایمان جانے کا خطرہ ہے وہ 3 خطرناک مسئلے کیا ہیں روزہ جانے چلا جاتا ہے تھوڑی سی بھول سے دھوکہ چلا رمضان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے 3 مسئلے عمل کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجئے جمعہ سے انشاءاللہ نماز شروع کریں گے ہاتھ اٹھائیے ہاں سنیچر سے لقمہ اٹھائیں گے سسرال میں بیٹھ کر کے دھیان سے سنیے گا کہاں ہاتھ اٹھانا ہے یہ ابھی تک میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آپ سے وعدہ لیتا ہوں اور جہاں ڈس بریک آپ ماریں گے صحیح جگہ پر ہاتھ اٹھائیں گے غلط جگہ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے میں خوش ہو جاؤں گا کہ آپ یہاں سے مکمل بیدار ہو گئے دل و دماغ سے مکمل تیار ہو گئے 3 غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے رمضان میں پہلی غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں رمضان آیا گیا آیا گیا آیا گیا ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے روزہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ سے مطلب نہیں مغفرت نہیں ہوئی بدقسمت آدمی ہے یہ یہاں بھی برباد ہے وہاں بھی برباد ہے دوسری غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن رمضان کے بعد کوئی مجبوری نہیں ہے رمضان میں روزہ نہیں رکھا جب لوگوں نے احساس کرایا تو رمضان کے بعد روزہ رکھا کتنا بڑا نقصان ہے
پوری زندگی آپ روزہ رکھیے، رمضان آپ کو نہیں ملا، جو بات رمضان میں ہے زندگی بھر کے روزے میں نہیں مل سکتی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، تیسری غلطی، روزہ تو رکھتے ہیں، رمضان میں رکھتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑتے۔ حلال چھوڑ دیا ہے، کھا نہیں رہے، حلال چھوڑ دیا ہے، پی نہیں رہے، لیکن جو حرام ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے، غیبت کر ہی رہے ہیں، جھوٹ بول ہی رہے ہیں، الٹا سیدھا کر ہی رہے ہیں، روزہ ادا ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ گناہ بھی چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا 3 غلطی کرتا ہے۔ پہلی غلطی کیا ہے؟ زکوٰۃ مانگنے والا آیا، چندہ مانگنے والا آیا، اس پر احسان رکھتا ہے۔ آپ لوگ کو کوئی دھندا نہیں ہے، یہی ایک دھندا ہے، جھولا اٹھایا چلے آئے، جبکہ آیا ہے مالدار کے پاس۔ مالدار کے پاس چندہ مانگنے کے لیے نہیں آگے تو کس کے پاس آئے گا؟ غریب کے پاس جائے گا۔ غریب ہے، مالدار کے پاس آیا چندہ دینے کے لیے۔ آپ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے کہ دھندا ہے، یاد رکھیے اس سے روزہ ادا ہوگا، قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا ہوگی، قبول نہیں ہوگی، صدقہ ادا ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ دوسری غلطی، صدقہ دینے والے کیا کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ میں نہیں دیتے، جائیے دوسرے ٹائم میں آئیے گا اور کسی ٹائم میں آئیے گا، ایک بار نہیں 7 بار ٹہلاتے، اس کے بعد صدقہ دیتے، صدقہ ادا ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینا ہے نہیں، صدقہ دینا ہے نہیں، تانا مارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، دینا ہے نہیں، دھتکارتے۔ ارے اللہ کے بندے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتے ہیں نہیں دینا ہے، نرمی سے کہہ دیجئے معاف کیجئے ہم نہیں دے پائیں، لیکن دھتکارتے کیوں ہیں؟ آپ اس کو دھتکاریں گے، اللہ آپ کو دھتکارے گا، آپ کی زکوٰۃ ہی قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ 3 غلطی نہیں کریں گے۔ 3 خطرناک مسئلے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل بائی پاس سنا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، کھانا کھانے کے بعد آدمی 40 منٹ تک اس کا دماغ کام کرتا ہے، اس کے بعد جواب دے دیتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ گھنٹوں سے جلسہ سن رہے ہیں، آپ سلامت ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، آمین بولیے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، خدا آسمان پر آ چکا ہے۔ 3 خطرناک مسئلے ہیں، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں اگر مسلمان ہیں، ہوٹل ہے تو بند رکھیے، تالا لگا دیجئے، دن میں مغرب کے بعد کھولیے۔ اگر مسلمان ہیں، ہوٹل کھولا، اوپر سے پردہ لگا دیا، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ رمضان کا آپ تماشا کر رہے ہیں، اللہ آپ کا تماشا کر دے گا۔ مسلمان ہیں، بھول سے اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو سب کے سامنے بیڑی مت پیجیے گا، سب کے سامنے چائے مت پیجیے گا، سب کے سامنے پان مت کھائیے گا، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ مذاق اڑا رہا ہے، روزے کا تماشا کر رہا ہے، اس آدمی کا ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ تیسری بھول بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ لوگ بہت دیر سے اٹھتے ہیں سحری کھانے کے لیے، اور سحری اس وقت کھاتے ہیں جب آذان شروع ہونے والی ہوتی، آذان شروع ہو گئی، ختم نہیں ہوئی ہے، سحری کھاتے رہتے، روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آذان ہوئی، بیڑی پھینک دیجئے اٹھا کر، ہاتھ میں گلاس ہے رکھ دیجئے، منہ میں پانی ہے نکال دیجئے، گھونٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے بیڑی گھونٹ لیا، بیڑی میں دم مارا، پانی کو گھونٹ لیا، آذان شروع ہو گئی، آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا، چونکہ آذان وقت کے بعد ہوئی ہے، وقت سے پہلے نہیں ہوئی ہے۔ جب رات نکل گئی، صبح ہوئی ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، تب آذان ہوئی ہے۔ لمحے کی بھول اور 30 روزہ برباد۔ انشاءاللہ روزے کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مسلمانوں مبارک ہو، مبارک ہو مسلمانوں کہ پھر ماہ صیام آیا، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا ازدحام آیا۔ قیامت میں یہ روزہ ڈھال ہوگا روزے داروں کی، یہ سرمایہ بھی اپنا کیسے آڑے وقت کام آیا۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا، اسی میں رات ایک آئی
ہزاروں ماہ سے افضل کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا، کہ جس میں چشم رحمت سے بندوں کو سلام آیا۔ رمضان کے 4 پیغام سناؤں گا، آپ کا جلسہ مکمل نکل جائے گا۔ محبت سے آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو محبت کو سلامت رکھے۔ ہم دل سے سنا رہے ہیں، آپ دل سے قبول کیجئے گا، جلسہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سنیں گے اور عمل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑا پیارا مطالعہ، کم ٹائم میں، بہت مختصر وقت میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے۔ نماز کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہم نماز میرے لیے، روزہ کے لیے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے۔ نماز اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے نماز کے لیے نہیں کہا نماز میرے لیے، بلکہ روزہ کے لیے اللہ نے کیوں کہا روزہ میرے لیے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں بھی گناہ ہو رہا ہے، شیطان قید ہے، یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان میں کون آدمی روزہ رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا، اتنا بڑا مجمع آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ میں بتا دوں گا کہ کون چور ہے، کون کوتوال ہے، کون روزہ رکھے گا، کون نہیں رکھے گا، کس کی چوری میں پکڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ میرا تیسرا مطالعہ ہے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ نماز آپ نے پڑھی، اس کا بدلہ جنت ہے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے، یہ میں بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ مکمل سننا ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مکمل ہے، آپ سوچیں گے بار بار ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بیدار ہیں، جوش میں ہیں اور ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، جبکہ نماز بھی اللہ کے لیے۔ نماز کے لیے نہیں کہا کہ نماز میرے لیے، روزہ کے لیے اللہ نے کہا روزہ میرے لیے۔ پہلی وجہ، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم نماز پڑھتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ ہم حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم تیرتھ جاتے ہیں اللہ کے لیے، غیر دیوی دیوتا کے لیے۔ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ لیکن ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا، میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، بیچ بیچ میں شعر آتا ہے، آپ کو سننے میں مزہ آتا ہے، مجھ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام ہے جس میں مزہ نہیں آتا، ایک کام کو کرنے میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں، بھوکا رہنے میں، روزہ رکھنے میں، پیاسا رہنے میں مزہ نہیں آتا۔ جس میں مزہ نہیں آتا وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کو تقریر کر رہا ہوں، آپ میری تعریف کریں گے، ریاکاری ہو جائے گی۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ کوئی حج میں جا رہا تعریف کر رہا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے۔ ایک عمل ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ روزہ ہے، جس میں ریاکاری نہیں وہ اللہ کے لیے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، روزے سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ جو بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ غور کیجئے، رمضان کا مہینہ آیا، مسلمان کیا کرتا ہے؟ کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ پانی چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ بیوی سے حاجت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ خدا کا بندہ خدا کی نقل اتار رہا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آخری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے روزے سے آپ کو محبت ہو جائے، محبت ہو جانے پر روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا وہ تیرا، وہ تیرا یہ میرا۔ یہ میرا اور تیرا کیوں ہوتا ہے؟ شان کو بڑھانے کے لیے، عزت کو بڑھانے کے لیے، روزہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرا ہے، روزہ رکھو۔ روزہ میرا ہے، روزہ رکھو۔ نماز تیری ہے، روزہ میرا ہے، میرا روزہ ہے۔ شان بڑھانے کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، روزہ رکھنے میں مزہ بہت آئے گا۔ روزے کا بدلہ کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کے پاس آئیں گے، جنت ملے گی۔ آپ نماز پڑھ کر کے روزہ رکھنے کے لیے آئیں گے، نعمت ملے گی۔ آپ حج کر کے آئے خدا کے پاس، کیا ملے گی؟ عورت ملے گی۔ لیکن آپ روزہ رکھ کر کے خدا کے پاس آئے، جنت دینے والا خدا ہی مل جائے گا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، روزہ کون نہیں رکھتا ہے؟ کون رکھتا ہے؟ 4 آدمی روزہ نہیں رکھتا۔ ایک وہ آدمی ہے جو بے دین ہے، روزے کا مذاق اڑاتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھوکا مار کر کے خدا کو کیا ملتا ہے، ہم سے بھوکا مرا نہیں جاتا۔ وہ روزہ رکھ کے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے،
جو بے دین ہوتا ہے، بددین ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ دوسرا کون ہے جو روزہ نہیں رکھتا؟ نادان، خود روزہ نہیں رکھتا، اپنے گھر میں روزہ رکھنے والے کو روزہ رکھنے نہیں دیتا۔ چھوٹا بچہ ہمت کیا، کھڑا ہوا روزہ رکھنے کے لیے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا روزہ مت رکھو، کمزور ہو جاؤ گے، بچہ نے توڑ دیا، ماں باپ نے رکھا نہیں، رکھنے والے کو رکھنے نہیں دیا، بچہ تو گنہگار نہیں ہوا، آپ گنہگار ہو گئے۔ بچہ روزہ رکھتا ہے، توڑ دیتا ہے، آپ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن بچہ نے روزہ رکھ لیا، آپ نے کہا توڑ دو، بچے نے توڑ دیا، آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، بچہ روزہ رکھے توڑ دے، مت اس کے پیچھے پڑیے، توڑنے دیجئے۔ روزہ رکھتا ہے ٹھیک، روزہ نہیں رکھتا ٹھیک، لیکن جب بچہ روزہ رکھ لے تو آپ مت کہیے گا توڑنے کے لیے، اگر وہ اس کے بعد توڑ دے گا تو آپ گنہگار ہو جائیں۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو ہمت ہارتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، جو ہمت جٹاتا ہے وہی روزہ رکھتا ہے۔ چھوٹا بچہ آپ کا ہے، روزہ رکھ لیا، بچے کا باپ روزہ نہیں رکھ پایا، یہ راز کیا ہے؟ بچے نے ہمت کیا، ہمت کے ساتھ خدا ہوا، روزہ رکھنا آسان ہو گیا، لیکن بچے کا باپ ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا کہ 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، گرمی کا دن ہوگا، روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اس لیے ہمت ہار کر کے بیٹھا، روزہ نہیں رکھ پایا۔ انصاف سے بتائیے، آپ سحری میں کھانا کھائے، سحری میں آپ نے پانی پیا، پیٹ میں دانا رہا، کھانا رہا، 10 بجے دن تک آپ کو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، اس کے بعد آپ نے نہا لیا، آپ کا پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، آپ کی بھوک مٹ گئی، پیاس مٹ گئی، اس کے بعد آپ سو گئے، اس کے بعد پھر آپ جاگے، پھر سوئے، عصر کا وقت، ظہر کا وقت ہو گیا، اب آپ کو بھوک پیاس لگ رہی ہے، انصاف سے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کیجئے، روزہ رکھنا آسان ہے۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں، کون آدمی روزہ نہیں رکھتا؟ جو بہانہ بناتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے تو ایک ایک پوٹلی دوائی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل ٹیبل پر رکھتا ہے، سمدھی آئے کیا کیجئے گا دیکھیے بیمار ہے، روزہ نہیں رکھتے، ادھر دماد آئے کیا کیجئے گا دیکھیے میں بیمار تھا، روزہ نہیں رکھتا۔ بہانہ سب سے چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا، وہ تو دل کے حال کو جانتا ہے۔ ایک آدمی تھا روزہ نہیں رکھتا تھا، بیوی سے کہتا تھا میں روزے سے ہوں، پکوڑی بناؤ، پھلوری بناؤ، وہ جہنم کو بھرتا تھا۔ اور جب بھوک پیاس لگتی تھی تو حساب کیسے لگاتا تھا؟ لنگی لے کر کے جاتا تھا دریا میں نہانے کے لیے، ڈبکی مار کر کے منہ کھول دیتا تھا، جی بھر کر کے پانی پی لیتا تھا، اندر کا گھوٹالا تھا، اور اوپر آ کر کے کہتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پکوڑی بھی کھا رہا ہے، پھلوری بھی کھا رہا ہے، پیٹ کھول دیا، جہنم کو بھر رہا ہے۔ یہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ؟ 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا، 99 دن چور کے ایک دن کوتوال کا، روز ڈبکی مارتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے جیسے ڈبکی ماری، منہ کھولا، پانی جانے کے بجائے ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی، دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب آپریشن کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹر بھی حیران، یہ کون سا عجوبہ ہے؟ آدمی اگر سوئے گا منہ کھولے گا مکھی جائے گی، یہ مچھلی کیسے چلی گئی؟ تب پتا چلا کہ اوپر سے فٹ فاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، داستانوں میں۔ تراویح کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبح کو تراویح پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے پھر بھی ہاتھ اٹھایا۔ رات میں تراویح ہوتی ہے، صبح تراویح ہوتی ہے، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، دونوں طرف 50-50 ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ اگر میں بھی نیچے بیٹھا رہتا، آپ سوال کرتے، میں بھی پھنس جاتا۔ دھیان سے رکھیے، 7 خون معاف ہے، جانے دیجئے جیسے جا رہا ہے، 12 بج جانے کے بعد ویسے بھی سب کا 12 بج جاتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، اللہ آپ کے دل کو مضبوط کرے، رمضان کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، 2 وجہ سے ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ رات میں عادت ہے سونے کی، اللہ نے کہا تراویح پڑھو، تراویح کے بہانے سے جاگے، اللہ نے عادت کو عبادت سے بدل دیا، اس لیے تراویح پڑھتے ہیں۔ دوسری وجہ کو سنیے گا ذرا دھیان سے،
दिन में रमजान का दिन है, बरकत आसमान से जमीन पर उतर रही है। रमजान की रात है, आसमान से जमीन पर बरकत उतर रही है। क्या कहा? जागो, जागने वाले को बरकत मिलेगी, सोने वाला बरकत से महरूम हो जाएगा, इसलिए तरावी रख दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, रमजान का महीना आता है, तरावी शुरू हो जाती है और 10 दिन में तरावी खत्म हो जाती है। तरावी खत्म नहीं होती, कुरान खत्म होता है। आपने 10 दिन में कुरान खत्म सुन लिया, चल जाएगा, लेकिन तरावी खत्म नहीं हुई, यह गलतफहमी है आपकी। तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। रमजान का चांद देखा गया, तरावी शुरू। ईद का चांद देखा गया, तरावी खत्म। चांद से तरावी शुरू हुई, चांद पर खत्म हुई। हम आप क्या समझ रहे हैं? 10 दिन में खत्म हो गया कुरान, तरावी खत्म। ये गलती मत कीजिएगा, रमजान से महरूम हो जाइएगा। ठीक है, आपको 10 दिन में कुरान सुनना है, सुन लीजिए, लेकिन तरावी मुकम्मल पढ़नी है। सूरह तरावी खत्म, तरावी के बाद इंशाअल्लाह चांद तक हाथ उठाई। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तरावी में उस हाफिज को चुना जाता है जो सुपर फास्ट होता है, शताब्दी की रफ्तार से सुनाए, राजधानी की रफ्तार से सुनाए, मनाए खैर से उठाए सीधे दिल्ली पहुंचा दे। ऐसा हाफिज तलाश किया जाता है। और वो हाफिज जब कुरान पढ़ता है तो इतनी रफ्तार से पढ़ता है कि सिर्फ यालमुन तालमुन समझ में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं समझ में आ रहा। इस तरावी से आपको सवाब नहीं मिलेगा। जिस मकसद से आप तरावी पढ़ रहे थे उसी से आप महरूम हैं। इसलिए हाफिज पर दबाव मत बनाइए, उसको कहिए बाबू इत्मीनान से पढ़ो, पूरा रमजान बाकी है, हम लोग पूरा रमजान सुनने के लिए तैयार हैं। या जिंदगी में एक ही बार तो रमजान आता, क्या फर्क पड़ जाएगा? जलसा पूरी रात सुनते हैं, क्या तरावी 1 घंटा नहीं सुन सकते? इंशाअल्लाह इत्मीनान से सुनने के लिए देना। हाफिज साहब आ गए, अंदर से हाफिज थे नहीं, पढ़ाने के लिए आ गए। पढ़ने के लिए बच्चा मदरसे में आया, मोहल्ले का एक आदमी भी उसको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं। बच्चा भाग करके घर जाने लगा। उस्ताद ने कहा बेटा घबराओ नहीं, खुदा खिलाने वाला। ये लोग क्या खिलाएंगे? खुदा गैब से खिलाने वाला। बच्चा रुक गया। एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया कि अपने बच्चे बाप के इसाले सवाब के लिए 40 रोज एक बच्चे को खिलाऊंगा। उस्ताद ने हंस कर कहा बेटा गैब से इंतजाम हो गया। जब उन 40 रोज बच्चे ने खाना खा लिया तो बच्चा फिक्रमंद हुआ, अब क्या होगा? चिल्ला तो पूरा हो रहा। कहा बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाला ऊपर है। दूसरे का इंतकाल हो गया और दूसरा चिल्ला शुरू हो गया। उन 40 रोज में जब बच्चा परेशान हुआ, कहा हुजूर दूसरा चिल्ला पूरा हो रहा। कहा घबराने की बात नहीं, तीसरे का विकेट गिरेगा। झट से तीसरे का विकेट गिर गया। अब इधर चिल्ला पूरा ना हो उधर विकेट गिर जाए, इधर चिल्ला पूरा ना हो उधर विकेट गिर जाए। मोहल्ले वाले परेशान के भाई हर 40 रोज में एक आदमी उठ जाता है, बात क्या है? आए इमाम साहब के पास, इमाम साहब बात क्या है? मौत ज्यादा हो रही है, हर 40 रोज में एक आदमी उठ जाता है, बात क्या है? कहा करे इस बच्चे की वजह से उठ रहा, इसके खाने का इंतजाम कर दो वरना ये एक एक करके सारे मोहल्ले को खा जाए। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि हाफिज साहब पूरा महीना खत्म नहीं करना है, 3 दिन में आप खत्म कर दो, आप तो सुपर फास्ट हो, राजधानी शताब्दी के रफ्तार से सीधे हावड़ा पहुंचा दो। बोला कि 3 दिन क्या बोलिएगा, हम तो 1 दिन वो खत्म कर देंगे। हाफिज तो था नहीं, ऐसे ही धोखा मारा कि 3 दिन में खत्म कर देंगे, या लमुन तालमुन करके खत्म कर दिया। मिठाई बाटी हो गई, तरावी खत्म। एक आदमी उसमें समझदार था, उसको सूरह यासीन याद थी। उसने खड़े होकर के कहा हाफिज साहब पूरा कुरान खत्म हो गया, सूरह यासीन तो नहीं आई। कहा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने सूरह यासीन छोड़ दिया, जानबूझ करके छोड़ा कि यासीन सूरत तो मुर्दे पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर कब पढ़ी जाती है। मोहब्बत का जुनू अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज और रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए।
غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا اینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سنا آپ نے، شب قدر کے حوالے سے سنا رہا ہوں، انشاءاللہ جاگ کر کے شب قدر کو زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بالکل شب قدر کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اللہ کرے کہ شب قدر آپ کو مل جائے، آپ سب سے آگے ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہو جائے گی، 83 سال کی عبادت آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ شب قدر سے پہلے آدمی گناہ کرتا تھا، شب قدر آئی توبہ کیا، قدر و قیمت والا ہو گیا، شب قدر نے اس کو قدر و قیمت والا بنا دیا۔ شب قدر کو اللہ نے کیوں دیا؟ اس امت کی عمر چھوٹی تھی، دوسری امت کی عمر بڑی تھی، اگر شب قدر نہیں ملتی تھی امت پیچھے ہو جاتی، اللہ کو اس امت کو آگے کرنا تھا، شب قدر دے دیا، 83 سال کی عبادت نام اعمال میں جمع ہو گئی، ساری امت پیچھے ہو گئی، اللہ کے رسول کی امت سب سے آگے نکل گئی۔ شب قدر ہے کون سی رات؟ آپ کو بتا رہا ہوں، شب قدر تاک راتوں میں 5 راتیں ہیں، ایک روایت، شب قدر پورے رمضان میں ہے، دوسری روایت، شب قدر پورے رمضان کی ایک آیت ایک رات ہے، تیسری روایت، شب قدر 7 راتیں ہیں، آخری 7 راتیں شب قدر ہے، چوتھی روایت، پانچویں روایت شب قدر 21ویں رات ہے، آخری روایت شب قدر 27ویں رات ہے۔ شب قدر میں 5 آدمی کی معافی نہیں ہوتی، شب قدر آتی ہے چلی جاتی ہے، لیکن 5 آدمی کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ پہلا بدنصیب جس کی شب قدر میں معافی نہیں ہوتی، ماں باپ کا نافرمان، معافی نہیں ہوتی، توبہ جب تک نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی، شراب پینے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا اس رات میں معافی نہیں ہوگی، زنا کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا اس رات میں معافی نہیں ہوگی، بھائی کو بھائی سے لڑانے والا، پڑوسی کو پڑوسی سے لڑانے والا اس رات میں جب تک توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ہوگی۔ آخری آدمی، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، ہم لوگوں کو دھیان ہی نہیں رہتا کہ کس آدمی کی معافی نہیں ہوتی۔ لنگی ٹخنے سے نیچے پہننے والا، پائجامہ ٹخنا سے نیچے پہننے والا، پینٹ ٹخنا سے نیچے پہننے والا، جب تک ٹخنا سے اوپر پائجامہ نہیں پہنے گا، ٹخنا سے اوپر پینٹ نہیں پہنے گا، ٹخنا سے اوپر لنگی نہیں پہنے گا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ادھر دھیان دیجئے گا، نماز میں ہوتے ہیں تو ٹخنے سے اوپر لنگی ہو جاتی ہے، نماز جیسے ہوئی تو ٹخنے سے نیچے لنگی آ جاتی ہے، معافی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ٹخنے سے اوپر لنگی، ٹخنے سے اوپر پائجامہ، ٹخنے سے اوپر پینٹ۔ مالک اور نوکر دونوں سفر کر رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، چور کا ڈر ہوا تو مالک نے کہا ایسا کرو یہیں سو جاؤ، نوکر سے کہا تم جاگو گھوڑا کو دیکھو، میں سو رہا۔ مالک سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نوکر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ارے لیلہ کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور آسمان کو دیکھ رہا۔ کہا گھوڑا کو دیکھے گا کہ آسمان کو دیکھے گا؟ کہا آسمان کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے بغیر کھوٹے کے کیسے بنا دیا؟ کہا کہیں گھوڑا نہ چلا جائے۔ کہا حضور اچھا ٹھیک آپ سوئیے نا، ہم بے فکر رہیے نا، ہم گھوڑا دیکھ رہے ہیں۔ پھر مالک کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ زمین کو دیکھ رہا ہے۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ سرگاڑ کر کے زمین کو دیکھ رہا ہے۔ کہا ارے کیا کر رہا ہے؟ کہا زمین کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے پانی پر زمین کو کیسے بچھایا۔ کہا تمہارے چکر میں کہیں گھوڑا نہ چلا جائے۔ کہا حضور آپ بے فکر رہیے نا، گھوڑا ہی پر دھیان ہے۔ پھر مالک سو گیا۔ اس کے بعد جو اٹھا مالک تو دیکھا کہ رو رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کہا گھوڑا گیا۔ کہا کہ پھر کیوں رہے ہو؟ کہا کہ حضور اس لیے رو رہا ہوں کہ اب الزام کس پر ہوگا، سونے والے پر ہوگا یا جاگنے والے پر ہوگا؟ سوئیں گے کھوئیں گے، شب قدر سے محروم ہو جائیں گے،
جاگیں گے پائیں گے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ انشاءاللہ شب قدر میں جائیں گے کہ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ آخری پیغام روزے کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو دو فائدہ ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والے کو دو فائدہ ہوتا ہے، اس سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی رمضان میں گناہ کر ہی لیتا، چھوٹا بڑا گناہ ہو ہی جاتا، لیکن ایک آدمی ہے رمضان میں اس سے گناہ نہیں ہوتا، اعتکاف میں بیٹھ گیا گناہ سے محفوظ ہو گیا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی نیکی کرتا ہے موقع موقع سے، رمضان آیا نیکی کیا، جمعہ آیا نیکی کیا، لیکن ایک آدمی ہے نیکی کیے بغیر اس کو نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھا، نیکی کیے بغیر اعتکاف کا ثواب مل گیا، نیکی کا ثواب مل گیا۔ جنازے میں گیا نہیں، بیٹی کے ہاں شادی میں گیا نہیں، لیکن شادی کا ثواب، جنازے کا ثواب اس کو گھر بیٹھے بغیر کیے ہوئے مل جاتا ہے۔ اعتکاف میں بٹھایا کیوں جاتا؟ یہ راز سنیے، اعتکاف میں اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ مسجد سے آدمی باہر رہتا ہے، اس کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، اور جب وہ اعتکاف کے بہانے سے مسجد آیا اس کو ماحول اچھا ملا۔ ماحول جب اچھا ملتا ہے تو آدمی اچھا انسان بنتا ہے، اچھا مسلمان بنتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے خدا سے دور تھا، جیسے ہی اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خدا کے گھر میں دربار میں آیا، خدا سے قریب ہو گیا، ایک بالشت آگے بڑھا خدا دو بالشت آگے بڑھا، یہ چل کر کے آیا خدا دوڑ کر کے آیا، اس نے ہاتھ بڑھایا خدا گلے لگا دیا، خدا سے اتنا قریب ہو گیا۔ اب ایک راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اعتکاف میں بیٹھا نہیں تھا تو نماز سے دور تھا، عصر کی نماز کو مغرب میں پڑھتا تھا، مغرب کی نماز کو عشاء میں پڑھتا تھا۔ اب جیسے ہی اعتکاف میں بیٹھا، ظہر کو ظہر میں پڑھ رہا ہے، اور ظہر پڑھ کر کے عصر کا انتظار کر رہا ہے، عصر کو عصر میں پڑھ رہا ہے، عصر پڑھ کر کے مغرب کا انتظار کر رہا ہے۔ انتظار میں نماز کا ثواب مل رہا ہے، نام اعمال میں نماز کو لکھا جا رہا ہے۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پوری دنیا میں آسمان اور زمین میں ایک ہی مخلوق ہے جو 24 گھنٹہ عبادت میں رہتی ہے، 24 گھنٹہ عبادت میں رہتی ہے۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ فرشتہ۔ فرشتہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، بیوی سے مطلب نہیں ہے، اس کو 24 گھنٹہ عبادت میں ہے۔ لیکن ایک آدمی دنیا میں ایسا ہے، دھرتی پر ایسا ہے، 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے۔ وہ کون؟ فرشتہ نہیں ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا، اعتکاف میں بیٹھنے والا 24 گھنٹہ عبادت میں رہتا ہے۔ اگر وہ کھاتا ہے تو کھانا عبادت، وہ سوتا ہے تو سونا عبادت، یہاں تک کہ پیشاب پخانے کے لیے بیت الخلا میں گیا ہے، بیت الخلا میں جانا بھی عبادت۔ لیکن اعتکاف میں ہوتا کیا ہے؟ چندہ کر کے بٹھایا جا رہا ہے، آدمی کو فرصت نہیں، جوان کو فرصت نہیں ہے، کیوں کما رہا؟ ارے اللہ کے بندے، نیکی کمانے سے بڑھ کر کے بھی کوئی کمانا، یہی تو سیزن ہے، اسی میں تو کمانا تھا، لیکن اس کو فرصت نہیں، چندہ کر کے آدمی کو بٹھایا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے جو زندگی سے مایوس بوڑھا ہے، جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے، بیمار ہے، اپنی زندگی سے پریشان ہے، اس بوڑھے کو چن کر کے لا کر کے بٹھایا جاتا ہے۔ ہم نے اعتکاف کا تماشا بنایا، اللہ نے ہمارا تماشا بنا کر دیا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، رمضان کے بعد بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں دھیان سے سنیے گا، اب یہاں ڈس بریک لوگوں نے مارا ہے، اب بیدار ہوئے ہیں کہ دوسرا سوال الٹا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی پہلا سوال بھی الٹا ہوگا، یہاں بھی تیار رہنا پڑے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، رمضان کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، آخری مثال، آخری پیغام دے رہا ہوں۔ بکری چرا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، سامنے سے ایک آدمی گزرا، سبحان ذی الملک والملکوت،
جو تراویح میں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھ کر کے نکلا. آپ کو دعا پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا. اس کو سن لیجئے, اس سنت کو سن لیجئے, آپ کو دعا پڑھنے میں بہت مزہ آئے گا. بکری چرا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام, سامنے سے ایک آدمی گزر رہا ہے دعا پڑھتے ہوئے, سبحان ذی الملک والملکوت, تڑپ کر کے گئے, روک لیا. کہا کیا پڑھ کر کے جا رہے تھے؟ کہا کہ دعا تھی. کہا دوبارہ پڑھو. کہا ایک مرتبہ فری میں پڑھا, دوبارہ فری میں نہیں پڑھوں گا. کہا کیا لینا چاہتے ہو؟ کہا تم آدھی بکری دے دو گے تب پڑھیں گے. کہا یہ تو بکری بھی تو اللہ کی ہے, میں بھی اللہ کا ہوں, تم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو. لے دے دیا, دوبارہ پڑھو. پھر پڑھ دیا. کہا کہ پیاس نہیں بجھی, تیسری بار پڑھو. کہ وہ جو آدھی بکری بچی ہوئی ہے وہ دینی پڑے گی. کہا چلو ارے اللہ کے بندے, وہ بکری بھی تو خدا کی ہے, راہ خدا میں خدا کے نام پر تم مانگ رہے ہو, دے دیا. کہا کہ اب چوتھی مرتبہ پڑھو. وہ کہتا کہ اب آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ نے 2 مرتبہ بکری دے دیا, اب آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, میں نہیں پڑھ سکتا. اللہ کے بندے ابھی تو بکری دیا ہے, چرواہا نہیں دیا ہے, اس مرتبہ پڑھو, میں تمہاری بکری کا چرواہا بن جاؤں گا. اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا, کیسی زمین بنائی, کیسی زمین بنائی, کیا آسمان بنایا. اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا. آبے رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے, مچھلی کے تیرنے کو, مچھلی کے تیرنے کو آبے رواں بنایا. اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا. سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی, سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی. کیا خوب چشمہ تو نے, کیا خوب چشمہ تو نے, اے مہرباں بنایا. اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا, اے میرے مولا مولا, اے میرے مولا. جلسہ ختم ہو گیا. رمضان کے حوالے سے بڑی امید کے ساتھ آپ کو یہ پیغام دیا گیا کہ اپنے رمضان کو آخری رمضان سمجھیں گے, اس کی حفاظت کریں گے, اللہ آپ کی جان کی مال کی حفاظت فرمائے گا. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جس طرح ہم خدا کے لیے قربان ہیں اسی طرح اپنے نبی کے لیے قربان ہوں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا, دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. بہت پیارا, بڑا خوبصورت مطالعہ کی خدمت میں آ رہا. نبی کی مجلس ہے, جبریل آئے کہ یا رسول اللہ مجھ کو 3 چیزیں پسند ہیں. غریب سے محبت کرتا ہوں, مجھ کو پسند ہے. غریبوں کی مدد کرتا ہوں, مجھ کو پسند ہے. بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ بتاتا ہوں, مجھ کو پسند ہے. کہا مبارک ہو. جبریل بیٹھے, اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. جبریل کے کان کھڑے ہوئے, نبی کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھ کو دیندار عورت پسند ہے, نماز پسند ہے, خوشبو پسند ہے. جبریل نے کہا سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی بات ختم ہوئی, حضرت عمر کو جوش آیا. کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. نیک کام کرتا ہوں, دوسرے کو حکم کرتا ہوں, گناہ چھوڑتا ہوں, دوسرے کو حکم کرتا ہوں, پھٹا پرانا کپڑا پیون لگا کر کے پہن لیتا ہوں. کم مبارک ہو. وہ بیٹھے, حضرت عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. عورتوں کا بیان آ رہا ہے, ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ بالکل اس کے بعد آپ ہی کا بیان آ رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف رکھیے, صرف 5 سے 7 منٹ آپ کو روکا جا رہا. آپ بیٹھ جائیے, آپ کا پیغام آ رہا, اس کو سن کر کے جائیے. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. قرآن کی تلاوت کرنا مجھ کو پسند ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا مجھ کو پسند ہے,
नंगे को कपड़ा पहनाना मुझको पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, वो बैठे। हजरत अली को जोश आया, खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। गर्मी का रोजा रखना मुझको पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना मुझको पसंद है, दुश्मन से मुकाबला करना, जान लेना या जान देना मुझको पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, वो बैठे। अब हजरत अबू बकर खड़े हुए, सबके कान खड़े हुए कि अबू बकर को क्या पसंद है। अबू बकर जैसा आशिक बनना है, नबी के लिए ऐसी कुर्बानी देना जैसे अबू बकर ने दिया। इंशाअल्लाह वो सरबुलंदी अल्लाह देगा जो अबू बकर के हिस्से में आई। अबू बकर ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है। आपका चेहरा देखता हूं तब मुझको तसल्ली होती है, मुझको ये पसंद है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूं, मुझको पसंद है। मेरी बेटी आपके निकाह में है, मुझको पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, वो बैठे। हिजरत का सफर है, हजरत अबू बकर कभी आगे चलते हैं कभी पीछे चलते हैं। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, अबू बकर बात क्या है, कभी आगे चलते हो, मेरे आगे चलते हो, कभी मेरे पीछे चलते हो, कभी पीछे से आगे आ जाते हो, कभी आगे से पीछे चले जाते हो, बात क्या है। कहा कि हुजूर हम लोगों के ऊपर दुश्मन पीछा कर रहा है। मुझको जब डर होता है कि कहीं आगे दुश्मन बैठा हो, तीर का निशाना ले रहा हो, तो मैं सामने आ जाता हूं कि अबू बकर का सीना हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर इसलिए तुम आगे चलते हो, पीछे क्यों आते हो। कहा कि हुजूर डर लगता है कि पीछे कोई दुश्मन बैठा हो, घात लगा करके नबी की पीठ पर निशाना मारे, मैं पीछे आ जाता हूं ताकि अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। कहा अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो। कहा क्यों नहीं, मैं नबी का उम्मती हूं, मेरी जान जाएगी, अकेली मेरी जान जाएगी, लेकिन आपको कुछ हो गया तो पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना, नहीं इस्लाम से खाली ज़माना। सुनो अकबर का ये कौमी तराना, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर, दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, बुढ़ापे में हाथ उठा दीजिए। देखिए 2-4-5 आदमी हाथ उठा ही रहे। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जलसा में एक आदमी खड़ा हुआ, कहा दाढ़ी का मसला बताते हैं, दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। अब दाढ़ी का मसला बताने वाले आलिम के भी कान खड़े हुए कि ये कहां से बोल रहा। कहा कहां से बोल रहे हो। कहा मजबूत दलील हमारे पास है, आप काट नहीं सकते। कहा क्या दलील है। कहा कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो मुंह चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। समझ में आ गया कि 1 नंबर का जाहिल है, इसको इसी की भाषा में बताना पड़ेगा। कहा कि बाबू ये बताओ, जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत था। तो कहा कि नहीं था। तो अपने दांत तोड़ करके पोपला बन जाओ। अब समझ में आया। नबी की नात पढ़ने वाला शायर है, दाढ़ी कटाता। सुनने वाले ने कहा कि आप नात पढ़ते हैं नबी की, दाढ़ी नहीं रखते। कहा दाढ़ी नहीं रखता हूं, किसी का दिल नहीं दुखाता। कहा दिल नहीं दुखता, आप दाढ़ी कटाते हैं, नबी का दिल दुख रहा है। हाथ चूम लिया कि आज के बाद कभी दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, आंख से पट्टी तुमने हटा दी। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 150 साल पुराना जमाना है, आज से 150 साल पुराना जमाना है। मोबाइल का दौर नहीं था, लड़की ने लड़का को देखा नहीं था। एक ही स्टेज पर लड़की भी बैठी हुई, लड़का भी बैठा हुआ है। काजी पढ़ाने के लिए रजिस्टर खोला, जैसे ही लड़की ने लड़का को देखा, खड़ी होकर के कहती है मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। सारे लोगों का सर झुक गया। हजरत ने सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने दाढ़ी का इनकार क्यों किया। इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है, दाढ़ी कबूल नहीं है। एक जवान ने किताब में पढ़ा था, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है और जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ़ होता है। जवान ने सोचा कि बड़ा सर को छोटा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ दाढ़ी को छोटी कर सकता। कैंची वैंची तलाश किया, नहीं मिली। सोचा कि सामने चराग जल रहा है, आग से छोटा कर देता।
दाढ़ी यूं पकड़ करके जो दाढ़ी बाहर जा रही थी उसको चराग से सटा दिया, और जब आग सटी तो हाथ छोड़ दिया, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी तुमने बना ली सूरत कैसी, मोच ओढ़ाए दाढ़ी बनवाए औरत जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रास न आए औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हनु दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मूछे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए वो सुन्नत में क्या तूने पाया। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंदे कुरान तू ज़र पे फिदा है, वो पाबंदे कुरान तू ज़र पे फिदा है। तमाशाई मत बन खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है बेदार हो जा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खूबसूरत मुताला तेजी के साथ निकल गया। माँ बहनों तक पहुंचने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों को जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए बगल ही में तो बैठी हुई है, दाना पानी सब हराम हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत हुसैन ने अपनी नौकरानी से कहा कि दस्तरखान लगाओ। नौकरानी खाना लेकर के आ रही है, कहा जल्दी से लाओ, लेट क्या कर रही है। पढ़े घर की नौकरानी भी पढ़ी हुई होती है, बकरी भी पढ़ी हुई होती है। ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। कहा दस्तरखान लगाओ, जल्दी से लगाओ, मेहमान आ चुके हैं। लड़की जल्दी से लगाती है, झट से गई, भात रखा, झट से गई। सालन जैसे ही रख करके जा रही थी कि शोरबा उलट गया, छिटक गया। गरम गरम शोरबा था, लग गया बदन को। हजरत हुसैन की आंख सुर्ख हो गई मारे गुस्से से। अब कोड़ा निकलता, तब कोड़ा निकलता। लड़की समझदार थी, उसने कुरान की आयत झट से पढ़ दिया। आप गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। गुस्सा पीने वाले को अल्लाह पसंद करता है, एहसान करने वाले को अल्लाह पसंद करता है, माफ करने वाले को अल्लाह पसंद करता है। कुरान का नाम सुनते ही हजरत हुसैन का गुस्सा इस तरह उतर गया जैसे सांप के पेट से कचली उतर जाती है। पढ़े घिर की बकरी भी पढ़ी लिखी होती है। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीवी आई है ससुराल, शौहर पूछ रहा क्या खाओगी, पसंद का बता। लड़की कहती है जो आप अपनी पसंद से खिला दीजिए। अपनी पसंद से क्या कपड़ा पहनना चाहती हो? लड़की कहती है जो आप अपनी पसंद से पहना दीजिए। तो शौहर ने कहा अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी अपनी कोई पसंद है कि नहीं है? तुमको पसंद का कौन सा कपड़ा चाहिए, पसंद का कौन सा खाना चाहिए, बताओ तो पसंद का खाना खिलाएं, पसंद का कपड़ा पहनाएं। कहा कि हुजूर आप अपनी पसंद से जो खिला दीजिए वही मेरी पसंद है, आप अपनी पसंद से जो कपड़ा पहना दीजिए वही मेरी पसंद है। अगर मेरी अपनी पसंद होती तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। तीसरी और आखिरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। फूल का बिस्तर लगा रही है लड़की, बादशाह फूल के बिस्तर पर सो रहा है। बादशाह की नौकरानी है, फूल का बिस्तर लगा रही है। ख्याल आया कि फूल के बिस्तर के पर सोने का मजा कैसा होता। अभी बादशाह को आने में देर है, तरह सो करके देखना चाहिए। जैसे ही सोती है आंख लग गई, बादशाह कमरे में दाखिल हो गया। देखा कि अच्छा ये नौकरानी बादशाह के बिस्तर पर, कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू कर दिया। लड़की रोती भी है, लड़की हंसती भी है। बादशाह के कान खड़े हुए कि हंसती क्यों है? रोती तो इसलिए है कि गलती किया, मैंने मारा। रो रही है लेकिन हंसती क्यों है? तो लड़की से कहा ओ बदतमीज, क्यों हंसती है? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है
میں تھوڑی دیر آپ کے بستر پر سوئی، آپ نے مجھے اتنے کوڑے مارے اور آپ نے بچپن سے 55 کر دیا، خدا سے کوئی مطلب نہیں، خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا۔ اس خیال سے مجھے ہنسی آئی۔ بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ بادشاہ اللہ کا ولی بن گیا۔ پانچواں نمونہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک لڑکی ہے، کالی ہے، ناک چپٹی ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے، لیکن بادشاہ اس پر عاشق ہے۔ لوگوں نے کہا کیسا بادشاہ ہے، الو کا پٹھا ہے، بھینس کا انڈا ہے، کیلے کا چھلکا ہے۔ عاشق ہونا تو خوبصورت پر عاشق ہونا چاہیے، بدصورت یہ کالی کلوٹی اس پر عاشق ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے پاس سیرت ہے، اس کے پاس صورت ہے، صورت سے آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، سیرت سے دل خوش ہوتا ہے۔ لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی، کہا کہ 2 منٹ میں سمجھا دیتے ہیں۔ ساری عورت کو بادشاہ نے بلایا، سب ایک جگہ ایک لائن سے کھڑی ہو گئی۔ کہا کہ دیکھو آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں نے خزانہ کھول دیا ہے، جس کو جس پر ہاتھ مارنا ہے مار دو، اس کا ہو جائے گا۔ جھٹ سے عورت بھاگی، کسی نے سونے پر ہاتھ مارا، کسی نے چاندی پر ہاتھ مارا، کسی نے ہیرے پر ہاتھ مارا، کسی نے موتی پر ہاتھ مارا، جس کو جہاں موقع ملا مارتی چلی گئی۔ ایک عورت کھڑی ہے، وہی کالی لڑکی کھڑی ہے، کسی پر ہاتھ نہیں مار رہی۔ بادشاہ نے کہا او الو کی پٹھی، بھینس کی انڈی، مارنا چاہیے، موقع کہاں ملتا ہے بعد میں۔ کہا کہ حضور میری ایک شرط ہے۔ آپ نے کہا جس پر ہاتھ مارو اس کا ہو جائے۔ میری ایک شرط ہے، میری شرط قبول ہو جائے گی؟ کہاں قبول ہو جائے گی؟ لڑکی دوڑ کر کے آئی، بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ جس کا بادشاہ ہو گیا اس کی ساری بادشاہت ہو گئی۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اس کو۔ بادشاہ کے دربار میں 2 لڑکی، کالی اور گوری، دونوں آئی۔ کہا نوکری دے دو۔ کالی نے کہا نوکری دے دو، گوری نے کہا۔ تو بادشاہ منطق سے دونوں کو بیوقوف بنانا چاہ رہا تھا۔ ایک ہی نوکری ہے، دونوں کو نہیں دے سکتا، کسی کو دوں گا اس کا دل رہے گا، کسی کو نہیں دوں گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ منطق سے نکلنا چاہتا تھا، لڑکی نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ کہا بادشاہ سلامت، میں کالی ہوں، مجھ کو نوکری دے دو، میرے پاس سیرت ہے۔ گوری لڑکی نے کہا کہ مجھ کو نوکری دے دو، میں صورت والی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر گوری لڑکی ثابت کر دے گی وہ کالی سے اچھی ہے، اس کو نوکری ملے گی۔ کالی لڑکی اگر ثابت کر دے گی گوری سے اچھی ہے، اس کو نوکری ملے گی۔ تو جھٹ سے گوری نے کہا موتی سفید ہے، قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ ہے کالا، پیسوں میں ڈھیر پالے۔ اللہ کے نیک بندوں کا منہ سفید ہوگا، اور جو دوزخی ہوں گے منہ ان کے ہوں گے کالے۔ بادشاہ سلامت، میں گوری ہوں، کالی سے بڑھ کر کے ہوں۔ موتی کو دیکھیے، کوئلے سے بڑھ کر کے ہے، اور جنت میں جانے والے کا چہرہ گورا ہوگا، جہنم میں جانے والے کا چہرہ کالا ہوگا۔ جہنمی سے بڑھ کر کے جنتی ہے، میں گوری ہوں، کالی سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو کالی نے کہا بادشاہ سلامت جلدی فیصلہ مت کیجیے گا، شیطان کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جھٹ سے اس نے کہا ہے مشک نافکالی، قیمت میں بیش غالی، روئے سفید ہے، پیسوں میں ڈھیر پالی۔ آنکھوں کی پتلی کالی ہے، نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے، نور سے وہ خالی۔ بادشاہ سلامت کستوری ہے، کالی ہوتی ہے لیکن روئی سے بڑھ کر کے ہے، اسی طرح میں کالی ہوں، گوری سے بڑھ کر کے ہوں۔ آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے کالی ہوتی ہے، اسی میں روشنی ہوتی ہے، آنکھ کی سفیدی میں روشنی نہیں ہوتی۔ جیسے اس کو فضیلت ہے اسی طرح میں کالی ہوں، مجھ کو فضیلت ہے۔ تو گوری نے سوچا میں خاموش رہوں گی، مقدمہ ہار جاؤں گی۔ جھٹ سے کہا کاغذ سفید ہے، قرآن پاک والے۔ بادشاہ سلامت، کاغذ جو ہے قرآن کا وہ سفید ہے۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا اور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے۔ بادشاہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، کیا ہو رہا ہے؟ تو وزیر نے کہا حضور پہلے عورتوں کا جھگڑا چل رہا تھا، یہاں سے رگڑا چل رہا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا بکھڑا تو آپ ہی نے کھڑا کیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، دیکھیے اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے۔ تو گوری لڑکی کہتی ہے میلاد کا جو دن ہے روشن وہ بالیقین ہے۔ بادشاہ سلامت، ہمارے نبی دن میں آئے اور دن کو فضیلت ہے رات پر، اسی طرح میں گوری ہوں، کالی پر فضیلت رکھتی ہوں۔ تو جھٹ سے کالی نے کہا معراج کی جو شب ہے
کالی ہے یا نہیں ہے. فیصلہ نہیں ہوا. اب گوری نے بڑے پیار سے بادشاہ کو خطاب کیا ہے. انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے, سورج سفید روشن تارے سفید سارے. بادشاہ سلامت سر اٹھائیے. سورج بھی گورا ہے, چاند بھی گورے ہیں, چاند بھی گورا ہے, ستارے بھی گورے ہیں, اسی طرح میں گوری ہوں, مجھ کو فضیلت ہے. کالی نے کہا انصاف کیجئے گا ہے آپ عقل والے, کالا غلاف کعبہ حضرت بلال کالے. وزیر سے کہا بادشاہ نے کیا کرنا چاہیے. کہا حضور جلدی سے دونوں کو نوکری دے دیجئے ورنہ قیامت کی صبح تک مشاہرہ جاری رہے گا. 7 سال کی لڑکی ہے, 55 سال کے بوڑھا کے ساتھ جا رہی ہے. باپ کو ناشتہ پہنچانے کے لیے جا رہی ہے, ہاتھ میں ڈلیا ہے, ڈلیے میں روٹی رکھ کر کے جا رہی ہے, اور سالن کے لیے شلگم کا ٹکڑا ہے, لے کر کے جا رہی ہے. تو بوڑھے نے پتے کو دیکھا, کچو کا پتا ہے, اس پر پانی اٹکا ہوا ہے, چاندی کی طرح چمک رہا ہے. اس پر ایک مصرع کہہ دیا, باغ میں پودا 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 باغ میں پودا, پودے میں پتا, پتے پہ قطرہ شبنم کا, پتے پہ قطرہ شبنم کا. باغ میں پودا, پودے میں پتا, پتے پہ قطرہ شبنم کا. بچی نے کہا کہ حضور ایک ہی مصرع پڑھو گے یا مصرے کا جوڑا لگاؤ گے. کہا کہ آ نہیں رہا ہے. کہا مجھ کو اجازت دے دو. کہا کہ تم سے مصرے کا جوڑا لگے گا, بچپن میں ہوں میں, 55 میں آ گیا, مجھ کو مصرے کا جوڑا معلوم نہیں, تم کیسے جوڑا لگا لو گی. تو بچی نے کہا کہ کھجور ٹھیکرے سے گھیلا پھوٹ جاتا ہے, کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا ہے. تو بوڑھے نے کھسیا کر کے کہا کہ میرا مصرے کا جوڑا لگا دو. کہا کہ کیا انعام دیجئے گا. کہا جو منہ مانگا انعام ہوگا وہ انعام دوں گا, مصرے کا جوڑا لگا دو. تو جھٹ سے لڑکی نے مصرے کا جوڑا لگایا, فرمائش کیا کہ آپ اپنا پہلا مصرع پڑھیے, اس کے بعد میں جوڑا لگاتی ہوں. باغ میں پودا باغ میں پودا باغ میں پودا, پودے میں پتا, پتے پہ قطرہ شبنم کا. اب اس لڑکی نے جوڑا لگایا. ہاتھ میں ڈلیا ہاتھ میں ڈلیا, ڈلیے میں روٹی, روٹی میں قتلہ شلغم کا, روٹی پہ قتلہ شلغم کا. آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے. کیوں؟ 4 منزل میں بیٹی پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے وہ اچھی بیٹی ہوگی. یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی بنے گی, یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں بنے گی, یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس بنے گی. مرد پڑھتا ہے, اکیلا مرد پڑھتا ہے, عورت پڑھتی ہے, سارا خاندان پڑھتا ہے. بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے, آپ کا نام روشن کر دے گی. ایک مثال, بادشاہ پیشاب خانے میں بیٹھا, بیر ٹوٹ کر کے گرا, پکا ہوا بیر تھا, ٹس ٹس بیر تھا. بادشاہ چاروں طرف دیکھ رہا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جھٹ سے اٹھایا, دھو کر کے منہ میں رکھ لیا. رات میں مشاعرہ ہو رہا ہے, ایک لڑکی کہہ رہی راجا جی میں تو کہہ دوں گی. بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے, نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی. اگر یہ کہہ دی گئی تو جنازہ اٹھ جائے گا عزت کا. سوچا کہ اس کا منہ مارنا ہوگا. مٹھی میں پیسہ لے کر کے بادشاہ قریب گیا, پکڑا دیا. کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے کہے گی کیسے, یہ انعام تو لے لے راجا جی میں تو کہہ دوں گی. بادشاہ ادھر انعام دے رہا, لڑکی بار بار وہی داغ رہی, ادھر انعام ادھر داغ رہی. لڑکی سمجھ رہی بادشاہ اس مصرے سے بڑا خوش ہو رہا, اور بادشاہ کا کلیجہ پانی ہو رہا, سارا خزانہ خالی ہو جائے گی. لڑکی ماننے والی نہیں, 1500. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا کیا بار بار دھمکی دے رہی ہے, کہہ دوں گی. یہی نہ کہے گی. بیٹھا تھا پیشاب میں, بیٹ ٹوٹ کر کے گرا تھا, پکا ہوا ٹس ٹس تھا, منہ میں پانی آ گیا, دھو کر کے کھا لیا. کہہ دے. حسن صورت چند روزہ
اس نے سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ بس عورتوں کے حوالے سے 2 مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے سننے کے لیے تیار نہیں، دونوں ہاتھ اٹھایا۔ خیر ہم بھی تیار نہیں ہیں، زیادہ سنیں گے تو میرا جنازہ اٹھ جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ داماد آیا ہے سسرال میں، بڑھیا نے کھچڑی پکا کر کے دے دیا۔ داماد نے کہا کہ یہ مہمان خانہ ہے کہ جیل خانہ ہے؟ کھچڑی تو قیدی کو ملتی ہے۔ کہا کہ بیٹا کھچڑی کو برا بھلا مت کہو، بہت اچھی غذا ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں غریب بھی کھا لیتے ہیں، پیٹ خراب نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا بڑھیا بہت چالاک ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ داماد بھی داماد تھا، بولا کہ کھچڑی تو دے دیا لیکن گھی کہاں ہے؟ بڑھیا نے کوٹھی سے نکال کر کے گھی لایا اور کھول کر کے جب ڈالنا شروع کیا تو گھی زیادہ پڑ گیا۔ بڑھیا کو لالچ ہو گیا کہ سارا گھی داماد ہی کھا جائے گا، دماغ لگایا۔ کہا کہ بیٹا اکیلے کھاؤ گے برکت نہیں ہوگی، مجھ کو اجازت دے دو، ساتھ دے دیتی ہوں، برکت ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا اکیلے کھانے نہیں دے گی۔ کہا اب تو ماں کی طرح ہو، کھا لو ساتھ میں۔ بڑھیا نے پلیٹ کو دیکھا، داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، دماغ لگایا کیسے ٹاننا ہے۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، میری بیٹی کو تم نے یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا ہے، یہ دکھ دیا، سارا گھی ادھر ٹال لیا۔ داماد بھی کب چالاک نہیں تھا، کہا کہ اماں کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے تو یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، دکھ سکھ کو ملانا پڑتا تب زندگی کٹتی ہے۔ پیر صاحب آ گئے بستی میں، بڑھیا کو پتا کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ کھیر پکا کر کے رکھ دیا، کہا کہ کھیر فاتحہ کر دو، اگر اصلی پیر ہوگا تو تبرک چھوڑے گا، اگر اصلی پیر نہیں ہوگا تو سب چاٹ جائے گا۔ اصلی پیر تو تھا نہیں، ساری کھیر چاٹ گیا۔ پلیٹ صاف کر رہا، بڑھیا نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ ساری کھیر تو چاٹ گئے۔ کہا کہ مدینہ صاف کر رہا۔ کہا کہ اچھا مدینہ صاف کر رہے ہو۔ بڑھیا اندر گئی، ہانڈی لا کر کے رکھ دیا، یہ مکہ ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ۔ منطق سے نکلنا چاہتے تھے، بڑھیا نے فلسفے سے پھنسا لیا۔ جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹ گئے تو بڑھیا کو اور جلال آیا، کسی کھیر کو نہیں چھوڑا۔ بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ کر کے کہا جب مدینہ صاف ہو ہی گیا، مکہ صاف ہو ہی گیا، یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جائیں۔ بستی میں پیر صاحب آئے، عورت سے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ عورت نے کہا 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا، ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ دسترخوان لگایا، کھانا لا کر کے دے دیا، کھائیے، آپ تو 1 نمبر کے پیر ہے۔ کہا بدتمیز عورت، صرف کھانا روکھا سوکھا دے دیا ہے، سالن دیا ہی نہیں، کیسے کھایا جائے گا؟ اب 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آ جاتا ہے، اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ مثال 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ بادشاہ کو 4 بیوی، بادشاہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کون پڑھی لکھی ہے، علم اور ادب والی ہے، کون بے ادب ہے، جاہل ہے۔ پہلی بیوی کے پاس آ کر کے پوچھتا صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا منہ میں پان تھا، مزہ بدل گیا، بڑا خوش ہوا، پڑھی لکھی ہے۔ دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، بڑا خوش ہوا کہ پڑھی لکھی ہے۔ تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی، کہاں ہو رہی؟ کہا ناک میں جو نت تھی ٹھنڈی پڑ گئی، بڑا خوش ہوا۔ چوتھی بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ صبح ہوئی ہے، جاہل تھی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی ہے، صبح ہوئی ہے۔ کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ہاں دلیل ہے، پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے، اس سے پتا چل رہا ہے۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے،
چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے، اولاد مانگتی ہے یہ پیران پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرمہ و کھیر سے، بدعت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی، بھی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ زیادہ سناؤں گا تو گالی سننی پڑے گی، یہیں ختم کرتا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، بوڑھے تک پہنچوں گا۔ 5 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے، نہیں اٹھا دیجئے ورنہ ہم ہی کو اوپر اٹھنے جانا پڑے گا، پنکچر ہو جائے گا۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 5 منٹ میں آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔ بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بچہ تربوز کھا رہا، 12 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ تربوز کھا رہا، 12 سال کا بچہ تربوز کھا رہا۔ پوچھنے والے نے کہا وہ بدتمیز، رمضان کے مہینے میں تو تربوز کھا رہا؟ کہا میں بدتمیز نہیں ہوں، میں جنوری فروری جانتا ہوں، شعبان رمضان نہیں جانتا۔ بچے کے باپ سے پوچھا جا رہا تمہارا بچہ کیا پڑھتا ہے؟ کہا کیا پڑھتا ہے، ہم تو پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، لیکن ہم بتا دیتے ہیں اسکول میں جانے سے پہلے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا تھا، جب سے اسکول شروع کیا ہے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا ہے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا۔ دادا کی انگلی پکڑ کر کے بچہ آیا ہے مسجد میں، دادا اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے، بچہ کھڑا رہا، اندر نہیں گیا۔ امام صاحب نے کہا اس بچہ کو کیا ہوا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا؟ تو دادا نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو بچے سے کہا کہ بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کس کے لیے نماز پڑھیں، مجھ کو تو خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ امام صاحب نے کہا انا للہ، یہ نماز کیا پڑھے گا، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے، پہلے ایمان کی فکر کرو۔ 4 آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیسے خارج ہوئے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے لیکن اسلام سے نکل گئے۔ پہلا آدمی وسیم رضوی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ حمید دلوائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ فلمی ہیروئن نرگس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام سے خارج ہو گئی۔ پروفیسر آصف فیضی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اسکول کی تعلیم ملی، مدرسے کی تعلیم نہیں ملی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کو ماسٹر بنانا ہے بنائیے شوق سے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بنانا ہے شوق سے بنائیے، ڈاکٹر بنانا بھی فرض ہے۔ وکیل بنائیے شوق سے، وکیل بنانا بھی فرض ہے۔ لیکن وکیل پروفیسر ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن اور دینیات کی تعلیم دے کر کے، مدرسے کی تعلیم دے کر کے مسلمان بنائیے، ورنہ وہی ہوگا۔ پروفیسر آصف فیضی بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اگر آپ نے بچے کو مسلمان نہیں بنایا تو آپ کا بچہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میں راستہ بتا رہا ہوں، آپ اپنے بچے کو ماسٹر بھی بنا سکتے ہیں، ایک ہی بچہ کو ماسٹر بھی بنا سکتے ہیں، حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بنائیں گے، راستہ بتا رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں راستہ۔ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے، 5 سال۔ جب وہ 5 سال اسکول میں پڑھ لے تو وہاں سے نکال کر کے اس کو 3 سال کے لیے مدرسہ میں داخل کر دیجیے، 3 سال کے لیے بس۔ 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے۔ اب جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے، بچے کو ٹیوشن کرائیے، بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ خوش نصیب باپ آپ ہوں گے، آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہے، حافظ بھی ہے، دین سے لے کر کے دنیا تک مالا مال ہے۔
خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسے کا حصہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بوڑھے کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 آدمی کی عزت اللہ کی عزت ہے، 3 آدمی کی عزت میں اللہ کی عزت ہے۔ حافظ قرآن کی آپ عزت کریں گے، اللہ کی عزت ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ ایسا سرپنچ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی انصاف کرتا ہے، اس سرپنچ کی عزت میں اللہ کی عزت ہے۔ ایسا بوڑھا جس کی داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے نیکی کرتے کرتے، اس بوڑھے کی عزت میں اللہ کی عزت ہے۔ 3 آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی لعنت۔ بولا تھا کہ 15 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، 15 پیسہ نہیں آیا، بادشاہ ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی لعنت۔ غریب ہو کر کے تکبر کرتا ہے، اللہ کی لعنت۔ مالدار تکبر نہیں کر رہا، لیکن یہ غریب ہو کر کے تکبر کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تکبر کر رہا ہے، اللہ کی لعنت۔ بوڑھا ہو کر کے زنا کر رہا ہے، اللہ کی لعنت۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو 2 چیز جوان ہوتی ہے، لالچ اور لمبی امید۔ بیٹا کے لیے کر کے جاتے ہیں، پوتا کے لیے وہ کر کے جاتے ہیں، جوانی گھل گئی بڑھاپا آ گیا، اپنے لیے کیا کر کے جا رہی ادھر دھیان نہیں ہے۔ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے 2 چیز جوان ہوتی ہے۔ جاہل کون ہوتا ہے؟ اتنا بڑا مجمع میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے جو انگوٹھا ٹیک ہے وہ جاہل ہے، وہ جاہل نہیں ہے۔ جاہل کون ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے شاگرد سے پوچھا، بیٹا جاہل کون ہے؟ کہا جو اپنی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے، یہ جاہل ہے۔ کہا واہ بیٹا کتنا پیارا جواب دیا، ایک سوال کا وہ جواب دو، مہا جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا جاہل ہے۔ کہا حضور پتہ نہیں، آپ بتا دیجئے۔ کہا جو دوسرے کی دنیا بنائے اپنی آخرت برباد کرے، یہ مہا جاہل ہے۔ انصاف سے بتائیے، غور کیجئے گا سینہ پر ہاتھ رکھ کر کے۔ بیٹا کی شادی ہے، جوان بیٹا کی شادی ہے، بیٹا خاموش ہے، کچھ نہیں بول رہا، لیکن بوڑھا باپ کیا کہہ رہا ہے لڑکی والے سے؟ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، گاڑی دینا چاہتے ہیں بلیٹ دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو پلنگ ولنگ نہیں چاہیے، پلنگ دینا ہے تو سلی گوڑی سے منگا کر کے دے دیجئے، ڈبل ڈبل پلنگ منگا کر کے دے دیجئے، ایک پر بیٹی سوئے گی ایک پر آپ کا داماد سوئے گا، کیا فرق پڑے گا۔ ہم کو بھینس نہیں چاہیے، بچے والی بھینس دے دیجئے، کیا فرق پڑے گا، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا، سانپ بھی مار رہا ہے، لاٹھی بھی بچا رہا ہے، دیکھیے کتنا چالاک ہے۔ ایک بومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے کہا کہ بیٹا میں فرشتے کو بھی 2 منٹ میں ٹھگ لوں گا۔ فرشتے نے کہا، بیٹا نے کہا کہ آپ فرشتے کو ٹھگ لیں گے، اتنا آسان ہے؟ کہا کہ بالکل آسان ہے، 2 منٹ میں ٹھگ لوں گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے بتائیے، یہ گاڑی ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ پلنگ ملا ہے ڈبل ڈبل کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ بیٹے کی تو دنیا بن گئی، اس بے وقوف باپ کی آخرت برباد ہوگی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، جب جوان بیٹے کی شادی ہو تو آپ ایک طرف ہو جائیے، تم جانو تمہارا کام جانے، تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ مجھ کو اکیلے خدا کے سامنے حساب دینا ہوگا، تم ساتھ نہیں دو گے۔ مجھے اکیلے قبر میں جانا ہوگا، تم ساتھ نہیں جاؤ گے۔ خدا کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہوگا، تم ساتھ نہیں دو گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹے کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے، وہ لین دین کرے یا نہ کرے وہ جانے۔
لیکن اس کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے, اجالا نہ چلا جائے. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے, اجالا نہ چلا جائے. دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے, دو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے, بیٹا نہ چلا جائے. کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر, لپٹے رہے دن بھر. کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر, کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر. یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے, سایہ نہ چلا جائے. آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے, بیٹا نہ چلا جائے. پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا, پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا. رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا, رہ لے بچپن سے اب تک گوار بیٹا. مائے باپ را کرتا چھو پھٹا مگر, مائے باپ را کرتا چھو پھٹا مگر. مائے باپ را کرتا چھو پھٹا مگر, میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا. پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا. میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ, میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ. میاں بیوی توڑے چھے مرغا رو ٹانگ. مائے باپ کھائے چھو چھچے اچار بیٹا. پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے, ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی. یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی, بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام. یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا, روزی میں بھی برکت. اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی, مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی. یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ, قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ. تین وعدہ آپ دیجئے, زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. راز بتا رہا ہوں, آپ کے گھر میں جو مصیبت آتی ہے تین وجہ سے آتی ہے. گناہ کرتے ہیں اس لیے مصیبت آتی ہے, غلط کماتے حرام کماتے اس لیے مصیبت آتی ہے, غلط ماحول میں ہے اس لیے مصیبت آتی ہے. آپ تینوں سے جلسہ سے توبہ کر لیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں آفت نہیں آئے گی, مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. گناہ نہیں کریں گے, غلط نہیں کمائیں گے, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں ہمارے صاحب کے دفتر میں تھے. کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائز کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں, حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں.
हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है। अगर याद तो काफिर के तराने ही बस है, अगर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। कितने हक्का को नचाते हैं सरे आम महफिल में, कितने संदिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। आज अपनी बर्बादी का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। हजरात गिरामी, मजमा में इंतशार पैदा न करें। अभी एक अजीम खतीब जनाब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातुहुम जो किशनगंज की सरजमीन से आपके इस दयार में आए हैं, उनकी तकरीर होगी, दुआ होगी, तब जाने का माहौल बनाइएगा। अगर आप यहाँ से चले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा।